بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 رمضان المبارک، شب قدر کی رات۔ صرف یہ 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں 27 رمضان المبارک کی رات، یعنی کہ شب قدر کی رات۔ شب قدر کی رات کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21 رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ لیکن بہت سے بزرگان دین صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات 27ویں رات ہے۔ تو الحمدللہ 27ویں رات بھی آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اب 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو جس انسان کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اب 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، کہ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے فرمائے گا۔ اس کے درجات، اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب قدر کی رات کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر اتنی انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے امور اور خدمات پر مأمور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر فضیلت ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ محترم امام مالک میں ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کو عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر توجہ کا اظہار کیا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ تم پر سایہ فکن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم اور حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے بہت سے ایسے بھائی ہیں، میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری راتوں کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی لغو میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے؟ دوستوں، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے، اس رات کو اللہ کی رضا کر لیں،
اللہ کو منا لیں، موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادتیں کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ ان وظائف کو پڑھیں، لیکن ان تمام اعمالوں کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں دوستوں، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ جو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے دو دو کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، سلام پھیر دی، پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے، اور پھر دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے اور سلام پھیرنی ہے۔ اب یہ دو نوافل کی جو آپ نے نیت کی کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے میں میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر، اس طریقے کار سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے میں میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں، یہ 8 نوافل آپ پڑھ لیں، تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار سب آپ کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد ان کلمات کا ذکر کرنا ہے، ان کلمات کا ذکر کرتا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار ایک بار مرتبہ ہو گیا، اللہم اجرنا من النار دوسری دفعہ ہو گیا، اللہم اجرنا من النار تیسری دفعہ ہو گیا۔ جب یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل دو دو کر کے ادا کر لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا پڑھ کر لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں 300 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے دعا اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ اے میرے پروردگار،
میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کی عمروں میں برکت کی دعا مانگیں، امن اور سکون کی دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیں، جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا مانگیں۔ اس رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگیں، یقین جانو کہ یہ رات قبولیت کی ہے۔ یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں۔ اس رات کو ہرگز ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھات بارش بن کر نازل ہوتی ہیں، کس طریقے سے برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکت والی سعادت والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات، ہم سب مل کے تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دو غم قرضے پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھر میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ یا مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما دے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تاکہ ہم سب کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔